ناظرین، فار دی عربس، فار دی یورپ اور فار دی ورلڈ، اب یہ بہت ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے کہ اب مزید جو ہے وہ سائلنٹ رہنا، اور جو جس طرح سے ورلڈ آرڈر کی فائٹ بھی اب ہم ویزیبلی دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایشین سینچری تو اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک ایشیا کا جو رائز ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس ورلڈ آرڈر کی فائٹ میں یہ بھی اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بلاکس ہیں ان کا جو اوورال گلوبل امیج ہے وہ کیسا ہے، کیا وہ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری جو ہے وہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں۔ اب یورپ ایسا بلاک جو ہے اب دیکھیں گے اس کا امیج کس طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے، اور اوورال یورپ پھر آن دا پاتھ آف ڈکلائن بھی ہے۔ آپ انوویشنز میں دیکھیں، آپ جو ہے وہ اکانومی میں دیکھیں، آپ ملٹری اسٹرینتھ کے اندر دیکھیں تو یوکرین میں وہ شکست کھا چکے ہیں، اور چائنا کی ملٹری کے سامنے وہ کیسے لڑیں گے، اور پھر اکانومی میں بھی چائنا جب ان کو ایک ایشین سینچری جب وہ میں اوورال نظر آ رہی ہے، تو آن دا پاتھ آف ڈکلائن آلریڈی یورپ تو ہے، اور اس میں جو پبلک امیج ہے تو اب ضروری ہے کہ آپ مختلف ریجنز میں جب اپنا انفلوئنس حاصل کریں۔ افریقہ سے یورپ فارغ ہو چکا ہے، مڈل ایسٹ میں ان کا انفلوئنس ہے نہیں، تو اب ان کے اوپر مزید دباؤ ہے، اور ان کے اپنے اندر اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارے کرائسس کے اندر ہیں آلریڈی، تو وہ بہت زیادہ پریشر میں۔ اب میکرون کا سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے، بہت ہی سخت ترین رد عمل اسرائیل کے خلاف آیا ہے، اور اس کی اسرائیل کو بہت مرچیں لگی ہیں، اور اسرائیل سے ہٹ کر جب وہ امریکہ سے بھی رد عمل جب وہ پھر میکرون کے خلاف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹرکی کے فارن منسٹر جو کہ چائنا میں ہیں، چائنا سے انہوں نے عرب کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کو کال کی ہے۔ ابھی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرکی کے فارن منسٹر چائنا میں، چائنا سے وہ کال کر رہے ہیں عرب فارن منسٹر کو، اور غزہ جب اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، تو بڑے امپورٹنٹ ایونٹس جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور ادھر اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا ہے، اور اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم تو آلریڈی غزہ میں حملے جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں، غزہ سٹی کے اندر۔ تو یہ بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اگر میکرون سے ہم آغاز کریں تو میکرون نے کہا ہے کہ دنیا کی اب کوئی طاقت اور اسرائیل کے اقدامات نہیں روک سکتے فلسطینی ریاست سے، اس لیے اب ان کو مرچیں بہت زیادہ لگی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ والی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اسرائیل کا اوفینسو آپریشن، کوئی انیکسیشن جو ویسٹ بینک غزہ کریں انیکس کر لیں گے، اور کوئی انیکسیشن، کوئی اوفینسو اور فورس ڈسپلیسمنٹ جو فلسطینیوں کی ہے will derail the momentum of the Palestinian state solution۔ یہ جو ایک مومنٹم بن چکا ہے اور جو ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، اس سارے پروسیس کو اب اسرائیل نہیں روک سکتا ہے، اور جو مرضی وہ اقدامات اٹھا لیں وہ اب اس کو روک نہیں سکیں گے۔ تو اس پر خوب مرچیں لگی اسرائیل کو، اور اس کے بعد پھر امریکہ سے بھی اس کا رد عمل جب وہ آیا ہے۔ اسرائیلی فارن منسٹر says کہ میکرون disconnected from reality after Palestinian comments۔ کہتے ہیں یہ تو بالکل ریالٹی سے جو وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، اور کافی یعنی کہ برا بھلا کہا میکرون کو۔ اور ذرا ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میکرون جو ہے وہ ایک ایسے تنازع کے اندر انٹروین کر رہا ہے جس میں وہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ فلسطین اور صرف ہمارا مسئلہ ہے، اور اس لیے میکرون جب اس سے باہر رہے، اور کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ فرام دا ریالٹی ہے، اور یہ ریجن کی اسٹیبلٹی کو انڈرمائن کر رہا ہے۔ میکرون کی یہ جو بات ہے یہ ریجن کو جب جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، اور with his actions and drags the regional and international system toward unilateral actions۔ یعنی ان کی بات کو اب کس نے یقین کرنا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ ریاست جو غزہ کے سیز فائر کی بات کر رہی ہے یا فلسطینی ریاست کی بات کر رہی ہے، وہ تو ریالٹی سے ہٹ کر بات کر رہی ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈینجرس ہیں، اور اس پر مکمل اسرائیل کو جو کور ہے وہ دنیا میں صرف ایک ہی ملک سے حاصل ہے، بلکہ اب وہ ملک بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے، وہاں کی صرف گورنمنٹ سے حاصل ہے، یعنی ٹرمپ انتظامیہ سے۔ روبیو کالز فرانس ٹو اسٹرانگلی اپوز ریکگنیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی غیر معمولی بات ہے، اور اسی درمیان ملکوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی امریکہ کی جانب سے دو ٹوک انداز میں فرانس کو کہا گیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کی ریکگنیشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے فرانس کے فارن منسٹر کو کال کیا اور کہا واشنگٹن اپوز اینی یونیلیٹرل ریکگنیشن آف پیلسٹائن کلیمنگ اٹ وڈ ریوارڈ حماس اینڈ اسٹال کیپٹیو نیگوشیشن۔ تو وہی پرانا گھسا پیٹا نیریٹو کہ اس سے جو ہے وہ کیپٹیوز رہا نہیں ہوں گے فلانا۔ تو لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے دو ٹوک انداز میں فرانس کو کہا کہ وہ فلسطین ریاست کو تسلیم نہ کرے۔ تو کیا فرانس اس سب کے باوجود کرے گا؟ تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ امریکہ ایک اس کی پوزیشن واضح تو ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب وہ ایک ایک کو فون کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کو جب تسلیم نہ کریں۔ اور پھر جو انہوں نے اقدام اٹھایا کہ پیلسٹینین اتھارٹی کے جو آفیشلز ہیں ان کا ویزا بھی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اچھا، اسی درمیان کیا ہوا ہے کہ ٹرکی کے فارن منسٹر وہ چائنا میں، اور چونکہ اردگان کا دورہ ہوا غیر معمولی، اور جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے پریڈ کے اندر بھی شرکت کی۔ چائنا سے انہوں نے کال کی عربز کو، اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ وہاں پر ان کی چائنا کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے، غزہ کوئی نہ کوئی بات درمیان میں چلی ہے، اور اس کے بعد ٹرکی کے فارن منسٹر وہاں سے بیٹھ کر کال کر رہے ہیں۔ فارن منسٹر فیدان ڈسکس پیلسٹائن ود قطری، عمانی اینڈ سعودی کاؤنٹر پارٹس۔ قطر، عمان اور سعودی عربیہ سے ان کی جب وہ کال پر بات ہوئی ہے، اور فارن منسٹر held separate phone calls with his counterparts from Qatar, Saudi Arabia, Oman to discuss efforts to secure wider recognition of Palestinian state and ceasefire۔ جو ریکگنیشن ہو رہی ہیں بڑے پیمانے کے اوپر، اور مزید کیسے ملکوں کو فلسطینی ریاست کی طرف لے کر جانا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی، غزہ کا سیز فائر۔ تو ظاہر ہے کہ چائنا سے ان کی جو بات ہوئی ہوگی اس کو جو ہے وہ اب عربز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ عربز کا کوئی نمائندہ وہاں پر چونکہ شریک نہیں ہوا۔ اچھا، قطر کو جو ہے وہ
کال ریسیو ہوئی ہے ایک کنٹری کی اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہوئی ہے کینیڈا سے. کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے امیر قطر کو جو وہ کال کی ہے. دا امیر آف قطر اینڈ دا پرائم منسٹر آف کینیڈا emphasize the necessity کہ سیز فائر ہونا چاہیے اور اسٹیبلٹی ان دی ریجن. یہ ساری باتیں بس علامتی سی یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ کینیڈا ٹیرف لگ گئے, معاملات خراب. تو کینیڈا کے لیے, یورپی یونین کے لیے, ویسٹ کے لیے, جاپان کے لیے, ساؤتھ کوریا کے لیے, آسٹریلیا کے لیے جب ان کے اوپر ٹیرف ہیں, اب امریکن مارکیٹ میں وہ جا کر اس طرح سے اپنی چیزیں نہیں بیچ سکتے تو ان کو متبادل مارکیٹس بھی چاہیے. اس وقت اگر ان کے امریکہ کے ساتھ کسی طرح کو معاملات حل بھی ہو گئے تو سب کو یہ بات یقین ہو چکا ہے کہ اب وہ والے جو مستحکم ریلیشنز ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں. اب ان کو متبادل مارکیٹس چاہیے. لیکن وہ کیسے ملیں گی جب آپ ایک اتنے بڑے تنازع میں اس طرح سے جب سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اپنا امیج بہتر کرنا, تو یہاں پر بائیکاٹ موومنٹ سے ہی چل رہی ہیں, تو امیج بہتر کرنا ہوگا اور کوارڈینیشن کرنا ہوگی اور بھائی اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے تو ٹریڈ آگے بڑھے گی. اور 57 کنٹریز میں ایک بڑی مارکیٹ ہے تو آپ کو وہاں پر جا کر چیزیں بیچنی ہے, تو اس کے لیے مسئلہ فلسطین اولین ہے. تو کینیڈا جو ہے اب اس کی بھی مجبوری ہے کہ مڈل ایسٹ میں, اب دیکھنا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا بہت انفلوئنس بات چیت آگے پیچھے جب وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو, وگرنہ اس سے پہلے تو کینیڈا کا کیا انفلوئنس ہے. تو کینیڈا نے قطر کو جب وہ کال کیا, تو یعنی اولین جو مسئلہ فلسطین ہے اس کے ساتھ پھر باقی چیزیں ہیں کہ ٹریڈ کرنی ہے آگے پیچھے, کیونکہ یہ اب حل نہیں ہوگا تو پھر یہ منصوبے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی درمیان جو یورپی یونین کی ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں کاجا کلاس, انہوں نے کہا ہے, خبردار کیا کاجا کلاس ہے وہ وانس یورپی یونین کی جو ڈویژن ہے آن غزہ انڈرمائن بلاکس کریڈیبلٹی. اب دیکھیں یہ ہماری بات نہیں ہے, وہ خود یورپی یونین کی ٹاپ ڈپلومیٹ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو ہماری ڈویژن ہے کہ ہم کوئی عملی اقدام اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھا پا رہے ہیں, تو اس سے جو کریڈیبلٹی ہے یورپی یونین کی وہ بری طریقے سے ڈسٹرائے ہو رہی ہے. تو یہ میں نے شروع میں بات کی کہ آن رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کون کھڑا ہے. اب یہ بہت انپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے ایک ہی بلاک ہے, بیسٹ ہے, بس اسی کو حکمرانی ہے, اس کو مانے نہ مانے, اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں, برا سمجھتے رہیں کیا کر لیں گے. لیکن اب میٹر کرے گا, اب ویسٹ کو, مختلف ریجنز کو, مختلف نیشنز کو اپنے ساتھ ملانا ہے, تو کیسے ملائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ہو, یعنی ایک وہ بلاک جو اپنی بات کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا, جس کے جو وعدے ہیں اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, جو جنگوں کو فیول کرتا ہے اس کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے. تو اب وہ یعنی اب یہ مسئلہ ان کو ڈیمیج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. چونکہ جرمنی جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو گیا کہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز نہیں لگنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہماری اپنی ڈویژن ہے کہ کوئی ہم عملی اقدام نہیں اٹھا پا رہے ہیں, اس سے یورپ بری طریقے سے جو ڈسٹرائے ہو رہا ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ اچھا امیج جائے, کوارڈینیشن بڑھے, کوآپریشن بڑھے, لیکن وہ تو جو ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو عملی اقدام جو اٹھانا ہوں گے. اور افریقن یونین کا ایز اے ہول جو ہے اسٹیٹمنٹ فلسطین کے لیے آیا ہے, وی کال فار سیز فائر, اور فلسطینی ریاست بننی چاہیے اور جو ڈیلیوری آف ایڈ ہے وہ ساری ہونی چاہیے. یعنی افریقن یونین نے ایز اے ہول جب وہ فلسطین کے لیے بات کی ہے. اسی طرح میں نے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیے, اور یہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. بحرین نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ویلکم کیا. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے, بحرینز ویلکمنگ آف نیو اسرائیلی ایمبیسڈر میٹ ود پروٹیسٹ. شدید کرٹیسزم وہاں پر ہو رہا ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں کہ یہ بحرین نے جب یہ کیوں اسرائیلی ایمبیسڈر کو ویلکم کیا ہے. تو ایک ریاست طاقتور ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے ان کے ایمبیسڈر کو ویلکم کر لیں, لیکن کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کھڑا ہے. اور جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اپنے گورنمنٹ کو بلا وجہ کے کرائسس میں دھکیل دے گا, پروٹیسٹ اور کرٹیسزم اور معاملات, اور ٹھیک ہے نا. یعنی عرب چاہ کر بھی اب وہ ابراہم اکارڈ نہ آگے بڑھا سکتے ہیں, نہ اس کا پارٹ 2 کر سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں یو ای ایک بہت بڑا مطلب اس کے تعلقات اچھے ہیں اسرائیل کے ساتھ. یو ای کے اب کیسے ریلیشن جو ہے وہ ڈیٹریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیسے انہوں نے اپنا سارا سٹاف نکال کر لے گئے, تو بحرین کیسے بٹھا لے گا, احمد الشرا کیسے نارملائزیشن کر لے گا, تو لیبنن کیسے کر لے گا, لیبنن کی گورنمنٹ. تو عوام تو اس کو قبول کرنے کے لیے کس صورت جب تیار نہیں ہے. یو اے جیسا ملک جو ہے اگر وہ نکال رہا ہے ان کی ایمبیسی اور ان کے سٹاف کو, تو اچھا. ہیرٹس کا لکھ رہا ہے جو یمن کے پر اٹیک ہوا ہے, assassinating figureheads, where does real power in Houthis regime lie after Israeli hits. کوئی فرق ہی نہیں پڑا, وہ کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے یمن کی کیپیبلٹی میں, جو اسرائیل نے جناب علی اتنے بڑے دعوے کیا اور کہا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے مار لیا ہے, صرف سویلینز کو وہاں پر شہید کیا. اور جو وہاں پر پرائم منسٹر ہیں یا ان کی جو کیبنٹ ہے وہ صرف ڈے ٹو ڈے ڈیلی افیئر جو ہیں وہ اس کو بس دیکھ رہے تھے. تو اصل پاور تو لائے ہی کہیں اور کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور ویسے بھی یمن نے اپنے جو آپریشن وہ تیز کر دی ہیں. تو یہ بالکل ایک میں نے آپ کہا کہ یہ سائیکولوجیکل وار فیئر کا حصہ ہے, ایک بڑی ہیڈ لائن کریٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے ان کے جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں ان کو مار دیا. اس سے نہ ہی ریزسٹنس رکی ہے, نہ ان کے خلاف جنگ رکے گی. اور یہ ایک پرانا سلسلہ ہے, کئی دہائیوں سے وہ اسیسینیشنز کرتے چلے آ رہے ہیں.
تو یمن کو وہ نہیں روک سکے, یہ ہیرڈز نے آج پورا لکھا ہے. اسی درمیان ایک اور امپورٹنٹ واقعہ ہوا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو چائنا کا رائز ہے, جو ایشین سینچری اب ویزیبلی ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں بدل کر رکھ دے گی اور یہ دوڑ لگ جائے گی. اب آپ دیکھیں گے ریپڈ ایونٹس ہوں گے اور عربز آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی بہت جلدی اب فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ جب ایک دوسری پاور ایمرج کر گئی ہے تو اس کا اثر ہوگا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی طرف جانا ہے نہیں جانا, یا جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں پھر اس کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں گے کہ بھائی پھر ہمارے مفاد کے مطابق فیصلے کرو, تو کوئی خاموش رہ ہی نہیں سکتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی سائڈ جب چوز کرنی ہے. تو کیونکہ دیکھیں اگر ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر اپوزیشن بھی تو ہے نا, اندر سے آواز اٹھے گی کہ بھائی آپ کیوں دیری کر رہے ہیں, آپ اس طرف کیوں نہیں جا رہے, جب امریکہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو یہ آوازیں پھر اٹھتی ہیں. تو یورپ کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ وہ اس کو اب رکوائے. اب دیکھیے جو نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر ہیں, نیدرلینڈ بہت انپورٹنٹ ملک ہے, اور انہوں نے جناب علی کال کی ہے نتنیاہو کو, اور نتنیاہو سے کال کر کے کہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے. نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا نتنیاہو کو ان فون کال کے امیڈیٹلی جب سیز فائر کیا جائے اور امپروو دا ہاریفک ہیومینیٹیرین سچویشن, خوفناک جو صورتحال غزہ میں اس کو فی الفور جب روکا جائے. اب دیکھیں ایک ہے اسٹیٹمنٹ, ایک ہے وہ خود کال کر رہے ہیں, تو ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے. اور نیدرلینڈ نے بھی ریسنٹلی کہا کہ سینکشن جب لگنی چاہیے. تو یہ سارے ممالک بالکل اسرائیل کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اب وہ ون بائی ون اسرائیل کو یہ بات کنوے کر رہے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے جو پریشر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. اب نیدرلینڈ نے مزید بھی اقدام اٹھایا, میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی درمیان نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ میں ڈیسائسو سٹیج کے اندر پہنچ گئے ہیں اور ہم ایک سویپنگ وکٹری کی طرف جا رہے ہیں, یعنی لاکھوں لوگوں کو شہید اور زخمی کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیسائسو سٹیج میں پہنچ گئے اور ہم سویپنگ وکٹری جو حاصل کر رہے ہیں. اچھا, یہ پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہے کہ ہم ڈیسائسو فیز آ گیا ہے, بس وکٹری ون سٹیپ اوے, یہ اس کا ایک سال پہلے کا بیان ہے کہ ون سٹیپ اوے ہیں ہم ٹوٹل وکٹری سے. تو اب چونکہ پریشر بہت زیادہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے بھی اس کو کہا کہ جلدی جلدی جب وہاں پر فتح حاصل کرنی ہے تو یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. لیکن اسرائیلی جو چیف ہے, آرمی چیف, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غزہ سٹی پر جو حملے ہیں وہ آلریڈی انڈر وے ہیں, وہ آلریڈی ہم شروع کر چکے ہیں. اب یہ وہ سرکاری سطح کے اوپر اعلان کر رہے ہیں, یعنی جو بات ہم پچھلے کئی 2-3 ہفتوں سے کر رہے تھے کہ غزہ سٹی میں اگریشن شروع ہو چکا ہے لیکن سرکاری سطح پر اناؤنس نہیں ہوا, آج وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. تو جناب علی نیدرلینڈ کی جو بڑی یونیورسٹی ہے اس نے اناؤنس کر دیا کہ ہم تمام تعلقات اسرائیل کے ساتھ کٹ کر رہے ہیں. نیدرلینڈ یونیورسٹی اناؤنس کے بائیکاٹ اسرائیلی انسٹیٹیوشن جن کے ساتھ ان کے معاہدے تھے ان سب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے اس کی جینوسائیڈل پالیسیز کی وجہ سے, یہ نیدرلینڈ کی یونیورسٹی کہہ رہی ہے, جینوسائیڈل پالیسیز کی وجہ سے. تو یہی وہ دباؤ ہے جو حکومتوں کے پر آ رہا ہے, جب یونیورسٹی, جب اسکالرز اور جب ڈپلومیٹس اور جب میڈیا اور جب لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. دا سچویشن ان دا ورلڈ اور ان غزہ جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس چیز کی اب ضرورت ہے کہ ہماری جو مورل کیمپس ہے وہ حرکت میں آئے, کہ ہمارا جو ضمیر ہے وہ جاگ جانا چاہیے. گریٹ ہیومن سفرنگ ہے غزہ میں, اور اکیڈمی ریکوائرز openness and dialogue, اور اسرائیلی اسٹیٹ اتھارٹیز ہیو کراسڈ اے لائن ود دیئر جینوسائیڈل پالیسیز. یہ یونیورسٹی الفاظ جب استعمال کر رہی ہے, ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے تمام انسٹیٹیوشنز جو اسرائیلی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا کولیبریشن ہے ود اسرائیلی پارٹیز, کمپنیز بھی اس میں شامل ہیں, ایون جو اسرائیلی آرمی ہے اس کی بھی انویسٹمنٹس ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر جہاں سے ان کو ٹیکنالوجی ملتی ہے, اور ہم کوئی نئی کولیبریشنز بھی نہیں کریں گے. اب بائیکاٹ از ان پلیس انٹل فردر نوٹس, ہم مکمل طور پر جب وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. کتنی غیر معمولی بات ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ہیرڈز کی 1-2 ہیڈ لائن اور دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ فیئرنگ ڈکلائننگ ٹرن آؤٹ, اسرائیلی آرمی کو خطرہ یہ ہے کہ زیادہ اس کو جوائن نہیں کیا جائے گا. IDF فائٹس فار ایوری ریزروسٹ امڈ کرائسس آف فیتھ ان اسرائیلی گورنمنٹ. اب وہ بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی ریزروسٹ آفیسرز اور سولجر جب سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں لڑیں گے ہی نہیں. یہ تو نتنیاہو صرف اپنی پرسنل اس کے لیے اور جنگ اپنی اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے, تو وہ ایک ایک فوجی کے لیے یعنی ایک ریزرو کو بلانے کے لیے پورا زور لگا رہی ہے آرمی, کیونکہ اتنی زیادہ شدید کمی ہے. اور وہ ہیرڈز یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ کرائسس آف فیتھ پیدا ہو گیا ہے, کہ ان کو اعتبار ہی نہیں ہے, اعتماد ہی نہیں ہے. اچھا جی, ڈیفنس چیف ٹیلز نتنیاہو غزہ سٹی ٹیک اوور ول ناٹ ڈیفیٹ حماس پش فار لمیٹڈ ہاسٹیج ڈیل. یہ اب ہیرڈز کی خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ غزہ سٹی پر بھی حملہ کر کے حماس کو شکست نہیں دی جا سکی, بہتر یہی کہ ڈیل کر لو. اور نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو ڈیفیٹ کرنے کا میرے اوپر ٹرمپ سے پریشر ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ شکست تو اب ہو گئی ہے, لیکن جو ٹرمپ نے وہاں پر بیٹھ کر پلان بنایا ہے, ٹونی بلیئر اور یہ سارے آگے پیچھے, تو وہ حماس کے بغیر وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ حماس کو شکست دیے بغیر تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اسی لیے ابھی تک کوئی پلان ان کا کامیاب ہوا نہیں ہے سوائے سویلینز کو مارنے کے. اچھا, اسی درمیان اسرائیلز موسٹ امپورٹنٹ ڈیمونسٹریشن ٹیک پلیس ان کوائٹ یروشلم LA. اب یروشلم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترین پروٹیسٹ ہوا ہے, اور وہ کون سا ہے؟ ہیرڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو رون درمر ہے, جو نتنیاہو کا بہت ہی کار خاص ہے, جو ابھی اس وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں بھی تھا, تو اس کے گھر کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں شدید ترین.
تو اس کو ہیرٹس کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے انپورٹنٹ ترین پروٹیسٹ ہے. اچھا اسی کے درمیان نتنیاہو کو ایک اور خطرہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو اکتوبر 7 کی جو ہے نا انویسٹیگیشن, نتنیاہو کو خطرہ ہے کہ وہ سامنے نہ آ جائے. نتنیاہو افریڈ کہ اکتوبر 7 پروب ایز اے فیلئر ریسرفس. اب وہ کیسے؟ ایک تازہ رپورٹ آئی ہے کہ 7 اکتوبر کو ایک میوزک فیسٹیول ہو رہا تھا جہاں پر حماس کے فائٹرز گئے تھے, جہاں سے بہت زیادہ قیدی جو وہ لے کر گئے. تو ایک ٹاپ لیول کا IDF کمانڈر جو ہے وہ نووا فیسٹیول کے اوپر 1 گھنٹہ قبل وہاں پر گیا تھا حماس کے حملے سے پہلے. تو اس سے پہلے یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. نتنیاہو کو اسپیشلی نتنیاہو کو پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے اور اس نے ہونے دیا تاکہ ایک جواز بنا کر غزہ میں یہ سارا کچھ کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا. تو اسرائیلیوں کے لیے اس سے بڑی سنگین بات کیا ہو سکتی ہے کہ نتنیاہو نے خود اسرائیلیوں کو مرنے دیا, اور پھر یہ بھی کہ حماس نے آ کر سویلینز کو نہیں مارا بلکہ انہوں نے خود اپنے لوگوں کو مارا. یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے. اور آج ایک نئی خبر کہ اس میوزک فیسٹیول میں کمانڈر گئے اور کوئی سیکورٹی وہاں پر نہیں بڑھائی. تو اگر یہ چیزیں مزید وہاں پر سامنے آتی ہیں تو اچھا, اردوغان نے چائنا میں یہ بات کی ہے کہ اردوغان واز ٹرکی ول ناٹ لیٹ کیوس رین ان سیریا. سیریا کو نہ ہم ڈیوائیڈ ہونے دیں گے نہ اسرائیلی مقاصد کو وہاں پر پورا ہونے دیں گے. اردوغان کی اور پیوٹن کی ملاقات وہاں پر ہوئی اور اس میں جو ہے وہ سیریا ڈسکس ہوا, اس میں غزہ ڈسکس ہوا, اس میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ ڈسکس ہوا. اور وہاں پر اردوغان نے یہ کہا کہ ہم سیریا کو کس صورت جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے, اور جو یہ ریجن میں کیوس پھیلانے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے اس کو ہم اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے سیریا. تو اب بات یہ کہ خالی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, تو اس لیے ان کو مزید اب آگے بڑھنا ہے. لیکن سیریا کی جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے اس کو ٹرکی کی صورت افورڈ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ٹرکی کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور جارڈن اور سعودی عرب ان سب کی سیکورٹی جو آن سٹیک ہے. تو اردوغان اب چائنا میں کھڑے ہو کر یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ٹرکی کے دورے کو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹرکی اور عرب جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہیں. ایران اور عرب سے زیادہ ٹرکی اور عرب جو ہے وہ کلوز ہیں. تو ٹرکی نے پہلے اکنامک اقدامات اٹھائے, ایئر اسپیس بند کی, اب وہ چائنا پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے عربوں کو کال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عربوں نے بھی اب سوچنا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ساری نیشنز تو اقدامات اٹھا رہی ہیں تو ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے. تو سیریا کے اوپر یہ بات کی ہے. اچھا جو وینزویلا کا معاملہ ہے وہ بالکل اسی طرح ایٹ اینی مومنٹ والی صورتحال ہے, اور ابھی ٹرمپ نے یہ کہا ہے ہم نے وہاں پر بہت ساری ڈرگز بوٹس جو ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا. یعنی وہ کہتا ہے مطلب اس نے اشارہ دیا کہ ہم وہاں پر ڈرگز کو ختم کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور دیکھیں ہم نے بہت سارا ڈرگز پکڑ لیا فلانا فلانا, اس طرح کر کے اس نے بات کیا جس سے ایکسپرٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ پورا جواز ہے وہ وینزویلا خلا بنا رہا ہے. تو یہ اس وقت کی کافی کریٹیکل صورتحال ہے, لیکن میں آپ بتا دوں کہ عربوں سے اور ریئیکشن ابھی آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. پریشر بہت زیادہ اب ان کے اوپر آ چکا ہے, مڈل ایسٹ کے اوپر بہت پریشر ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کی اتنی بڑی ملٹریز نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ کیسے لڑا جا سکتا ہے, لیکن الٹرنیٹیوز بھی بہت سارے ہیں, وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. لیکن خاموشی اب ان کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے میرے خیال سے. اس پر مزید خبریں دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں, آج کل پرسوں. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.